یہ دو مسئلے جنہوں نے امت کو برباد کیا، اور اس پر اتفاق ہو گیا علماء کا بدقسمتی سے کہ سلطان کیسے بنتا ہے، اقتدار جس کو ملتا ہے وہ حکمران کس طرح اس کو شمار کیا جیسے ہی پہلے یہی لکھتے ہیں کہ اہل الحل وقت جو ہے وہ بیعت کرے۔ یہ صحیح دین تھا نا کہ امت کے جو چوکی کے سربراہ لوگ ہیں، علماء ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، معززین ہیں امت کے، وہ آزاد مرضی سے کسی کو منتخب کریں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، گھر جا کر اس کو کہیں کہ ہماری نگاہ میں تم امت کے بہترین آدمی ہو۔ یہ تھا صحیح اسلام۔ مگر اس کے ساتھ یہ اللہ اکبر وہی لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ تغلب ہے کہ ایک آدمی تلوار کے زور سے اگر حکومت پر قابض ہو جائے اور اس کا حکم چلنا شروع ہو جائے تو اب وہ امیر المومنین خلیفہ بن گیا جائز، اور اس کے خلاف کوئی نہیں سوچا جا سکتا۔ یہ تازہ کتاب اگر آپ دیکھیں لمحۃ الاعتقاد سعودیہ سے ملتی ہے، شیخ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی کی اردو ترجمہ لکھا کہ امیر المومنین ایک تو بیعت سے بنتا ہے، ایک غلبہ حاصل کرنے سے، اگر وہ بزور تلوار بیٹھ گیا خلیفہ۔ یہ ملوکیت کی برکت کہ جو بدترین جرم تھا، جو غاصب تھا، وہ امیر المومنین بن گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہی کہ اب وہ خلیفہ، اس لیے جتنی حدیثیں تھیں نا کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت جو کرے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا، وہ جہنمی ہوگا، اور اگر امت ایک امیر پر متفق ہو جو آئے نیا اور اس میں گڑبڑ ڈالنا چاہے اس کو قتل کر دو، یہ ساری اس غاصب اور ظالم کے حق میں استعمال ہوگی کہ یہ غاصب بھی جو ہے نا زبردستی بیٹھا، یہ بھی سلطان اور خلیفہ جو اس کے خلاف اٹھیں گے قتل کے لائق۔ پورا دین برباد ہو گیا اس ایک تبدیلی سے کہ ظالم بیٹھ گئے۔ انہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا کہ دین اصل میں تو وہی تھا کہ امت چنے، مگر اگر کوئی ہو جاتا متغلب اور مسلط زبردستی بیٹھ جاتا تلوار سے، وہ بھی خلیفہ جو اس کے خلاف اللہ کے رسول کے دین کو بدل دیا۔ رسول اللہ نے وہ حدیثیں جو بیان فرمائی تھی، شاید وقت نہ ملے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں چیزیں آج اور کبھی کوئی دینی تحریک اٹھے تو اس کو کام دے، کیونکہ امت نے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ ہر بدماش جو ہے اس کو سلام کرو، اور اگر وہ کرو وہ حدیثیں کہ قتل کر دو۔ وہ حدیثیں خبیثوں بدماشوں امیر المومنین کے لیے تھی جو صحیح خلیفہ تھا، امت نے جس کو چنا تھا، تم نے ان ظالموں کے حق میں برتی جن کا تختہ اٹھنا امت میں فرض تھا کہ یہ غاصب ہے، کیوں زبردستی اس نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا، چھڑاؤ اس کا قبضہ، الٹا تم نے اس کے حق میں یہ حدیثیں پیش کر دی۔ کہاں ہے رسول اللہ نے ظالموں کے لیے فرمایا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، اور ان کے خلاف جو اٹھو اس کو قتل کر دو؟ اور صحیح خلیفے کی حدیثیں تم نے ظالموں کے حق میں استعمال کر دی۔